انہوں نے کہنا چاہا ہے وہ ماڈرن چیزیں. اگر ہم جیسے انہوں نے میڈیا کی بھی بات کی, ضرورتوں کی بات کی, میڈیکل سائنس کی بات کی, آپ یہ دیکھیے کہ جدت کسی چیز میں, مطلب اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں کہ جنگ کا ایک انداز ہوا کرتا تھا. پھر ایک زمانے میں جب جنگ خندق ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں ملک عجم میں یا فارس میں اس طریقے سے بھی جنگ لڑی جاتی ہے, تو آپ نے ان کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا, جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا, نئے انداز کو پسند فرمایا. تو وہ چیز جو نوع انسانی کے لیے فائدہ مند ہو, اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس میں نسبتاً کم جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے, تو وہ چیزیں جو بنی نوع انسان کے کام آ سکتی ہیں, اور اسلام دین فطرت ہے, بنی نوع انسان کی بھلائی چاہتا ہے, تو اس جدت پسندی کی کہاں تک اجازت ہوگی؟ اصل میں وہ ایک سوال اور بھی تھا, اور یہ دونوں یہ میرا خیال ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کے جو اصول ہیں, بنیادی اصول ہیں, ان کو ہلایا جلایا نہیں جا سکتا, ان میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی, ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اسلامی بنیادی عقائد جو ہیں, جن کو آپ ایمانیات کہتے ہیں, وہ سالڈ ہیں, وہ بنیادیں ہیں. کسی عمارت کی جیسے بنیادیں ہوتی ہیں, آپ ان کو کھود کر ان بنیادوں کو نہیں ہلاتے ہیں, اس طرح یہ اسلام کی بنیادیں ہیں, ایمانیات. اس کے بعد میں آ جاتی ہیں عبادات. یہ جو عبادات ہم پر فرض ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں معاملات. اب جب ہم معاملات میں آتے ہیں, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار بھی دیا ہے, اور زمانے کی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی علم میں یہ بات ہے کہ زمانہ کس طرح ترقی کرے گا اور کہاں پہنچ جائے گا. بے شک پچھلی قوموں نے بھی بڑی ترقی کی, بغیر ٹیکنالوجی کے انہوں نے اتنی ترقی کی کہ ایسی عمارتیں انہوں نے تعمیر کر دی کہ آج تک جو ہے انجینئرز حیران ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ اب جو دور ہے وہ سائنس کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس لحاظ سے انسان اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اگر ہمیں اکا دکا مثالیں بھی مل جاتی ہیں, تو بہت مثالیں ہیں, اگر ہم اس میں یہاں شامل کریں تو وقت بہت کم پڑ جائے گا. بہت مثالیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ نے دی کہ وہ ایک ٹیکنالوجی تھی جو استعمال کی انہوں نے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی کہ آپ تہمد استعمال کیا کرتے تھے کرتے کے لیے. آپ کے سامنے پاجامہ لایا گیا, آپ کو بڑا پسند آیا, آپ نے کہا یہ بہت اچھا ہے, اور آپ نے اس کو خریدا اور آپ نے اس کو پہنا, پسند فرمائے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے, وہاں آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ پیوند کاری کر رہے ہیں اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یہ قدرت ہے اللہ کی, یہ فطرت ہے, اس کے اندر تم کیوں ایسا کر رہے ہو. تو انہوں نے آپ کے حکم کو سمجھ کے اور وہ کام روک دیا, ہاتھ روک دیا اسے, اور وہ نہیں کیا. اس دفعہ جب فصل آئی تو کام آئی. جب آپ نے سوال کیا کہ بھائی صحابہ کرام سے کیا وجہ ہے, فصل کم کیوں ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں یہ نہ کرو, تو ہم نے وہ پیوند کاری نہیں کی جس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ کم آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی باتیں ہیں, اور اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے اور اس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پھر ایسا ہی کرو. یہاں پر اجازت دے دی. یہاں پر یہ دنیا کے وہ معاملات ہیں جس میں آپ کی زندگی کے اندر بہتری آ رہی ہے. آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان سے فائدہ زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلق لکم, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ خدمت انسان کے لیے پیدا کی ہیں ساری, تو ان سے فائدہ اٹھانا, تو وہ فائدہ انسان اٹھا رہا ہے. اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا کہ موبائل ہے, موبائل فون ہے, ٹیلی ویژن ہے, آپ دیکھیں ایجادات تو شروع سے ہو رہی ہیں. اگر کسی نے خنجر ایجاد کیا تو اس خنجر کے, یا اس نے اگر چھری ایجاد کی تو اس کے, یا اس نے اگر کوئی اسی طرح کی اور دوسری چیز ایجاد کی تو اس کے نقصانات بھی, اس کے فوائد بھی ہیں. وہی خنجر جو ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ مسیحائی کر لے گا, بالکل, اور کسی رہزن کے ہاتھ میں ہوگا تو کسی انسان کو نقصان پہنچا دے گا. یہ چیزیں اسی طرح تبدیلی آ رہی ہے ان میں, اور وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہیں. اگر ہم اس کو انسان کی بہتری کے لیے, فلاح اور بہبود کے لیے, بھلائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ہی دے گا.
اور آپ دیکھیے ایک مثال ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جب آیا تھا تو اس وقت کتنے فتاوے اس کے خلاف بھی آئے، علماء کرام کی کئی مقادب پہ فکر ہو گئے کہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے وغیرہ، لیکن اس کے بعد میں سب کا اس میں اجماع ہو گیا کہ جی یہ بھلائی کے لیے ہے، بہتری ہے، استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہیں اس میں بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گا کہ ہمارے لیے اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی ناظرین بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اسی چیز سے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فی الوقت ہمارے آپ کے درمیان ایک مختصر سا بریک ہے، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔